اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. 18واں پارہ سورہ نور آیت نمبر 11 سے لے کر 10 آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عظیم واقعے کے پیش نظر نازل فرمائی. وہ واقعہ افک کے نام سے مشہور اور معروف ہے. واقعہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہونے والا وہ واقعہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام بہت بڑی آزمائش اور پریشانی سے گزرے، اور سارے مسلمان اس واقعے کی وجہ سے بہت بڑی پریشانی سے گزرے. آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، کفار، منافقین، اہل کتاب، انہوں نے آپ کو اذیت دینے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا. ان کی اذیت صرف جسم کی اذیت نہیں تھی. شریعت کہتی ہے تکلیف دو طرح کی ہوتی ہے، جسمانی بھی اور معنوی اور ذہنی بھی. کسی کو مارنے پہ جیسے تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی انسان اپنے زبان سے کچھ کلمات ایسے ادا کرتا ہے کہ اسے سن کر آدمی کو ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی کے مارنے پہ تکلیف ہوتی ہے. تکلیف صرف جسمانی نہیں ہے. اس وجہ سے شریعت نے بہت سارے گناہوں کو حرام کیا ہے جس کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے. منافقین اور کفار نے آپ کو جسمانی تکلیف بھی دی ہے اور آپ کو ذہنی اور معنوی تکلیف بھی دی ہے. آپ دیکھیں کوئی آدمی اچھا بھلا صحت عافیت کے ساتھ گزر رہا ہو اور چند لوگ اسے گالیاں دیں، صرف ان کلمات کی وجہ سے اسے ایسی تکلیف ہوتی ہے جسے مارنے پر ہوتی ہے. شریعت نے اسے حرام کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی ذہنی تکلیف اور اذیت سے گزرے اس واقعے میں جسے واقعہ افک کہا جاتا ہے. کیا واقعہ ہے یہ؟ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس واقعے کو بیان کرتی ہے. سن 5 یا 6 ہجری کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تشریف لے گئے اور آپ کی سنت تھی، آپ کی 11 بیویاں تھیں، ہر بیوی کو ایک ساتھ لے جانا ممکن نہیں تھا. آپ ہر غزوے میں قرآن اندازی کرتے، جس کا نام آتا اسے ساتھ لے جاتے. اس مرتبہ جب قرآن نکلا، حضرت عائشہ کہتی میرا نام آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غزوے کے لیے لے کر گئے، ساتھ میں تھے، اور واپس ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے. آپ نے پڑاؤ ڈالنے کے لیے کہا، پڑاؤ ڈالا گیا آرام کرنے کے لیے. اس موقع پہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین کے لیے ہودج بنایا گیا تھا. ہودج کیا ہے؟ اونٹ کے اوپر ایک ایسی چیز رکھی جاتی تھی جس میں عورت پورے پردے کے ساتھ موجود ہو، چھوٹے گھر کے مثل کوئی چیز جو اونٹ کے اوپر رکھی جاتی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے لیے ہودج تیار کیا گیا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا، صحابہ رک گئے، انہوں نے قضاء حاجت کے لیے مناسب سمجھا کہ نکلے، اور وہ قضاء حاجت کے لیے گئی. واپس جب آئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے گلے میں دیکھا کہ ہار نہیں ہے، جو پہن کر گئی تھی وہ ہار غائب ہے. حضرت عائشہ کو لگا کہ وہ اس جگہ پر چھوٹ گیا جہاں وہ گئی تھی. حضرت عائشہ تلاش کے لیے چلی گئی. جب تلاش کے لیے گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قافلے کو اٹھانے کا حکم دے دیا کہ مدینہ کی طرف روانگی ہوگی. کہتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پورا قافلہ تیار ہو گیا روانہ ہونے کے لیے. تو میرا جو ہودج تھا جس پر میں سوار ہوتی تھی، جو اس پر مکلف تھے، انہوں نے اندازہ نہیں کیا کہ میں اس کے اندر نہیں ہوں. علماء کہتے اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ حد درجے پردے کا اہتمام کرتے تھے، انہیں اندازہ ہی نہیں کہ حضرت ام المؤمنین اندر نہیں ہے. اور دوسری وجہ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ میرا وزن بہت ہلکا تھا، بہت دبلی پتلی تھی، کم عمر بھی وہ تھی. کہتی ہیں انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں. ہودج کو اون پر رکھا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سارے صحابہ پورا قافلہ روانہ ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے ہار کو تلاش کیا، ہار مل گیا. واپس جب لوٹی تو دیکھا کہ سارے لوگ جا چکے ہیں. حضرت عائشہ وہیں پر رک گئی. یا آپ کی عقل آپ کی ذہانت پہ دلالت کرتا ہے، ادھر ادھر وہ نہیں گئی تاکہ خود بھی ضائع ہو جائیں اور دوسروں کو پریشانی ہو. آپ وہیں پر رک گئی اس امید میں کہ جب قافلے والوں کو پتا چلے گا، رسول کو پتا چلے گا، وہ تلاش کرنے کے لیے دوبارہ آئیں گے. اس موقع پہ وہ کہتی ہے کہ ان کی آنکھ لگ گئی. کم عمر لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کی نیند بہت زیادہ ان کے قابو میں نہیں ہوتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ انتظار میں بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی.
ایک صحابی ہے صفوان بن معطل اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہے جو تاخیر سے قافلے کے پیچھے آیا کرتے تھے، قافلے کی وہ چیزیں جو چھوٹ جاتی ان چیزوں کو اٹھا کر بعد میں قافلے میں شامل ہو جاتے تھے۔ صفوان بن معطل اسلمی رضی اللہ عنہ حسب معمول تاخیر سے جب قافلہ جا چکا سامان جمع کر رہے تھے، انہوں نے انسان کے ایک سائے کو دیکھا۔ جب قریب پہنچے ام المؤمنین کہتی ہیں پردے کی آیت آنے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے، چنانچہ صفوان بن معطل اسلمی رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین کو پہچان لیا، پہچان کر کے انہوں نے بس اتنا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ کہتی ان کی آواز سے میں جاگ گئی اور سب سے پہلے خمرت وجہی، سب سے پہلے میں نیند سے اٹھنے کے ساتھ اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ یہ ام المؤمنین کی عفت ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے چہرے کو چھپایا بغیر گھبراہٹ کے۔ اس کے بعد کہتی ہیں صفوان بن معطل کے بارے میں کہ وہ اونٹ لے کر کے آئے، اونٹ کو نیچے بٹھا دیا بغیر ام المؤمنین کو سہارا دیے، کہ ایسا پاکیزہ انسان کہ انہوں نے ام المؤمنین کے سامنے اونٹ کو رکھا، بٹھا دیا اونٹ کو تاکہ وہ خود چڑھ کر کے اس پر بیٹھے، اور ام المؤمنین کو کوئی سہارا نہیں دیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں اونٹ پر چڑھ کر بیٹھ گئی اور خود صفوان بن معطل اسلمی رضی اللہ عنہ اونٹ کو اس کی نکیل کو پکڑ کر پیدل چلنے لگے آگے آگے۔ علماء کہتے ہیں یہ بھی ان کی طہارت اور پاکیزگی ہے کہ عورت پیچھے ہو مرد آگے ہو۔ کبھی ایسا موقع ہو کہ اجنبی عورت ہمارے ساتھ ہو سفر میں، آدمی کو آگے ہونا چاہیے، عورت کو پیچھے ہونا چاہیے، چونکہ وہ آگے ہوگا تو اس کا جسم اور اس کی عفت ہمارے پیچھے ہوگی، ہماری نگاہ اس پر نہیں پڑے گی۔ صفوان بن معطل خود آگے تھے، ام المؤمنین ان کے پیچھے تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے قافلے سے جا کر وہ مل گئی۔ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ حسب معمول قافلہ مدینہ پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ بیمار ہو گئی اور حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ منافقین نے اس مسئلے کو اٹھا کر آپ کی عزت پر حملہ کیا ہے اور لوگوں میں بری خبر کو مشہور کر دیا گیا۔ ام المؤمنین کو اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ وہ کہتی ہیں بس مجھے اتنا اندازہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں بیمار ہوتی ہوں تو اللہ کے نبی میرا بہت خیال رکھا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ جب میں بیمار ہوئی سفر سے آنے کے بعد، اور عام طور پہ لمبے سفر کے بعد بسا اوقات آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی اللہ کے نبی سے وہ محبت مجھے نہیں مل رہی تھی جو عام دنوں میں بیمار ہونے پر ملا کرتی تھی۔ وہ کہتی اللہ کے نبی میرے پاس آتے اور آ کر پوچھتے عائشہ کیسی ہو، عائشہ کیسی ہو، آپ جواب دیتی، اللہ کے نبی چلے جاتے تھے۔ آپ کی وہ لطف اور محبت جو عام دنوں میں ہوتی وہ میرے ساتھ نہیں حاصل ہو رہی تھی۔ ام المؤمنین کہتی ہیں اسی اسنا میں میں اور ام مستح ایک صحابی کی والدہ، میں اور وہ رات میں قضاء حاجت کے لیے نکلی۔ کہتی ہے اس وقت کی بات ہے جب مدینہ میں لوگوں کے گھروں کے پاس بیت الخلا نہیں بنائے گئے تھے، خواتین بھی دور کسی جگہ پر محفوظ جا کر کے رات کے وقت میں قضاء حاجت کے لیے جایا کرتی تھی۔ میں اور ام مستح ہم لوگ گئے اور جاتے ہوئے کہتی ہیں کہ جب واپس آنے لگے ام مستح کا جو کپڑا ہے جھاڑیوں میں الجھ گیا، تو انہوں نے مستح بن اساسہ کو برا کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے برا ہو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے ان سے کہا آپ ایسا کیوں کہہ رہے اپنے بیٹے کے بارے میں، اور کہا کہ وہ تو بدری صحابی ہیں، ایک بدری صحابی کے بارے میں آپ کو ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کا علم ہے، فقہ ہے، کہ جو بدر میں صحابہ شریک ہیں ان کا احترام ان کے پاس ایسا تھا کہ انہوں نے والدہ سے کہا اپنے بیٹے کو برا بھلا مت کہیے، وہ تو بدر میں شریک تھے۔ کہتی ہے حضرت ام مستح نے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کیا کہہ رہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کیا وہ کہہ رہے؟ تب ام مستح نے بتایا حضرت عائشہ کو کہ تمہارے بارے میں یہ بات مشہور کر دی گئی ہے۔ تب جا کر حضرت ام المؤمنین کو پتا چلا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، لوگوں میں یہ چیز مشہور ہو گئی۔ اسی سبب اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ لطف مجھے نہیں مل پا رہا ہے۔ وہ گھر گئی، بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ بخاری کی حدیث ہے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے گھر پہنچ کر کے کہا میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں، اجازت طلب کی۔ یہ بھی ام المؤمنین کا علم ہے اور فقہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر سے بغیر اس کی اجازت کے نہیں جا سکتی ہے، چاہے کتنا بڑا واقعہ کیوں نہ پیش آیا ہو۔ ام المؤمنین پہ اتنی بڑی تہمت لگائی گئی، اس کے باوجود بھی وہ اپنے شوہر کے گھر سے بغیر اجازت کے باہر نہیں گئی۔ انہوں نے کہا اتأذن لی، اللہ کے نبی کہ آپ مجھے اجازت دیں گے، میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے اجازت دی اور جب گھر پہنچی تو حضرت عائشہ صدیقہ کی جو والدہ ہے ام رومان اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
گھر جا کر حضرت عائشہ نے اپنی والدہ کو واقعہ بتایا اور ماں حسب معمول بچے کی پریشانی کو سمجھ کر اسے دلاسا دیتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے ان کی والدہ نے کہا یہی معاملہ ہوتا ہے، اگر 100 کنے زیادہ ہوں اور ان میں ایک بیوی خوبصورت زیادہ ہو تو 100 کنے مل کر کے اس خوبصورت بیوی کے خلاف کچھ نہ کچھ کارروائی کرتی ہیں۔ تمہارے ساتھ بھی بس اتنا ہوا ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ بہت خوبصورت تھی، وضیعہ، بہت رنگ ان کا بہت گورا چٹا تھا۔ کہا کہ ایسی کوئی بیوی ہوتی ہے، ایک سے زائد عورت ہوتی ہے تو عورتوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ام المؤمنین نے کہا اس میں میری سوکنوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں، میری سوکنوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ام المؤمنین نے وہاں پر اپنی سوکنوں کا دفاع کیا۔ علماء کہتے ہیں یہ حضرت عائشہ کا علم اور فقہ ہے، سبحان اللہ، کہ انہوں نے ایسے موقع پر بھی اپنی سوکنیں عام طور پر جن کے خلاف بولا جاتا ہے، اتہامات لگائے جاتے ہیں، حضرت عائشہ نے اس موقع پر بھی کہا کہ ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، ایسی بات تو لوگ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے مسلسل اس غم کو لے کر کہ وہ رات دن روتی رہی، یہاں تک کہ انصار کی عورتیں بھی گھر میں آ کر کے ان کے ساتھ رونے میں شریک ہوتی، ان کے غم میں شریک ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسب معمول آئے اور آپ نے پوچھا کہ تمہاری کیا حالت ہے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، اور ایسا صبر جس کی نظیر نہیں مل سکتی کہ اس موقع پر اللہ کی وحی بھی بند ہو گئی، اللہ کے نبی پر وحی بھی بند کر دی گئی۔ آپ کو نہیں معلوم کہ واقعہ دراصل کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان افواہوں کے سبب اپنی بیوی کو طلاق بھی نہیں دیا۔ علماء کہتے یہی سنت ہے کہ آدمی افواہ اور گمان اور وہم کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہ کرے۔ اتنی بڑی تہمت لگائی گئی، اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المؤمنین پر کوئی کارروائی نہیں کی۔ ہاں آپ کی محبت میں کمی ضرور آئی، لیکن آپ پر کارروائی نہیں کی گئی۔ علماء کہتے ہیں ایسے بیوی شوہر کا رشتہ ہے، صرف وہم اور گمان کی بنیادوں پر جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ رسول نے وحی کے آنے کا انتظار کیا، جلد بازی آپ نے نہیں کی، صبر کیا۔ آپ نے اس موقع پہ ایک اور عمل کیا، اللہ کے نبی نے مشورہ کیا۔ آپ نے حضرت علی سے مشورہ کیا، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، ایک لونڈی تھی جو آپ کی خدمت کرتی تھی، ان سے آپ نے مشورہ کیا۔ آپ نے اسامہ بن زید سے پوچھا تمہارا کیا مشورہ ہے، اس واقعے میں کیا مشورہ ہے؟ حضرت اسامہ بن زید نے کہا سبحان اللہ، کہا کہ ما علمت الا خیرا، میں تو ام المؤمنین عائشہ کے صدیقہ کے بارے میں صرف بھلا ہی جانتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کوئی برائی ان کی نہیں معلوم۔ حضرت علی سے مشورہ کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے غم کو دیکھ کر پہچانا۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی، اللہ سبحانہ عورتیں تو بہت ساری ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نکاح کی گنجائش بھی رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول کا زیادہ خیال کیا، اسامہ بن زید نے حضرت عائشہ صدیقہ کا خیال کیا کہ وہ صرف اور صرف بھلائی جانتے ہیں۔ حضرت علی نے آپ کا خیال کرتے ہوئے کہا بہت ساری عورتیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے لیے اجازت رکھی ہے۔ وہ کیا کہنا چاہتے تھے وہ بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس لونڈی کو بلا کر کہا کہ تم نے کیا چیز دیکھی ہے عائشہ میں؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے بھی صرف بھلائی دیکھی، ہاں اتنا ضرور ہے کہ عائشہ کی عمر کم ہے، وہ آٹا گونتے گونتے سو جاتی ہے، بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے، اتنا میں جانتی ہوں۔ یعنی ان کے بھولے پن کی طرف اس لونڈی نے اشارہ کیا، اتنا میں جانتی ہوں کہ وہ بھولی ہیں، لیکن میں نے کوئی ایسی مشکوک چیز نہیں دیکھی۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی دیا، اور آپ نے اس فتنے کا جو سرغنہ تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کا بھی تذکرہ کیا۔ آپ نے ام المؤمنین کے بارے میں کہا کہ میں صرف خیر جانتا ہوں میری بیوی کے بارے میں، اور آپ نے حضرت صفوان کے بارے میں کہا اس کے بارے میں بھی میں خیر ہی جانتا ہوں، لیکن آپ پر کوئی وحی نہیں اتری۔ اس کے بعد اللہ کے نبی گھر تشریف لے گئے اور ام المؤمنین کے سامنے ابو بکر عمر کی موجودگی میں آپ نے اللہ کی تعریف بیان کی، اور پھر آپ نے کہا اما بعد، آپ نے کہا عائشہ دیکھو اگر غلطی کی ہے توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ حضرت عائشہ کو آپ نے توبہ کی طرف دعوت دی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے اپنے والد کو دیکھ کر کہا آپ جواب دیجئے رسول کو۔ ابو بکر صدیق نے کہا میں کیا جواب دوں؟ علماء کہتے ہیں اللہ کے نبی کی ہیبت ایسی تھی کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا اللہ کے رسول کو، جبکہ آپ انہی کے گھر میں عائشہ صدیقہ کو توبہ کی دعوت دے رہے تھے۔ پھر حضرت عائشہ نے اپنی والدہ ام رومان سے کہا آپ جواب دے رسول کو۔ ام رومان نے کہا میں کیا جواب دوں اللہ کے رسول کو؟ دونوں کے دونوں خاموش ہو گئے رسول کی ہیبت اور احترام میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اس موقع پہ اللہ کے نبی سے کہا کہ تم
آپ سب نے جو خبر سنی ہے وہ خبر دلوں میں بیٹھ گئی ہے. اگر میں کہوں کہ میں نے یہ برائی کی ہے سب کے سب مان لیں گے اس کو, اس لیے کہ خبر تو پھیل چکی ہے. جب میں کہوں ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے سب کے سب مان لیں گے, اور میں کہوں میں نے نہیں کیا ہے تو پھر اسے قبول نہیں کیا جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا میں بس اتنا کہوں گی جتنا یوسف کے والد نے کہا تھا, ابو یوسف نے کہا تھا فصبر جمیل, میں صبر جمیل کروں گا. فاللہ المستعان علی ما تصفون, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد میں چاہتا ہوں. جس چیز کا یہ تہمت, الزام اور وصف ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں, میں یہی بات کہوں گی. حضرت عائشہ صدیقہ کو یعقوب علیہ السلام کا نام بھی یاد نہیں آ رہا تھا. وہ کہتے ہیں ابو یوسف نے کہا, یوسف کے ابا نے جو دعا کی, یعنی یعقوب کا نام بھی انہیں نہیں یاد آ رہا تھا. اس غم کی شدت کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے, اچانک آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی اترتے وقت طاری ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی اترتی صحابہ اسے پہچان لیا کرتے تھے. آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور سخت ٹھنڈی کے دنوں میں پسینہ ٹپکنے لگتا, اور جب آپ پر اس موقع پر آیت نازل ہوئی تب بھی ٹھنڈی کا موقع تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرات ظاہر ہونے لگے. گھر والوں کو لگا کہ اللہ کے نبی پہ وحی اتر رہی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی. وحی کے ختم ہونے کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاتے ہیں اس حال میں کہ آپ مسکرا رہے تھے, اور آپ نے مسکراتے ہوئے کہا یا عائشہ احمد اللہ, آپ نے کہا عائشہ اللہ کے حمد بیان کرو. فقد برأک اللہ, آپ نے کہا عائشہ اللہ نے تمہیں بری کر دیا ہے, اللہ نے تمہیں بری کر دیا ہے. جیسے ہی اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے اٹھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی والدہ نے کہا عائشہ صدیقہ کی, جاؤ اللہ کے نبی سے ملاقات کرو, کھڑی ہو جاؤ. تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں, میں اللہ کے رسول کو ملنے کے لیے کھڑی نہیں ہو جاؤں گی, میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کروں گی جس نے میری برات کا اعلان کیا ہے. میں رسول کی طرف نہیں جاؤں گی, اس اللہ کی تعریف بیان کروں گی جس نے مجھے بری کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کی حمد بیان کی. اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی, سورہ نور آیت نمبر 11 سے مسلسل 10 آیتیں, جن آیتوں میں اللہ نے اہل ایمان کو بہت بڑا پیغام دیا. انسانوں کی عزتیں ان کی جان کی طرح محترم ہوتی ہیں. اس وجہ سے حدیث میں انسان کی جان کے ساتھ عزت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس طرح کوئی آدمی قتل ہونا نہیں چاہتا, کوئی نہیں چاہتا کہ اسے ظلمن مار دے, اسی طرح لوگوں کی عزتیں بھی اسی قدر اللہ کے پاس عظیم ہیں, لوگوں کے پاس عظیم ہیں. انسان کی عزت چلی جاتی ہے, اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اسے قتل کر دیا گیا, اور پھر اس کی زندگی اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے. شریعت کی بنیادی اور اہم تعلیمات میں سے ہے لوگوں کی جان کے حوالے سے آپ کو جس طرح خیال ہوتا ہے اسی طرح عزتوں کا بھی خیال رکھو. جیسے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی عزت پر کوئی انگلی اٹھائے, آپ کے گھر والوں پر کوئی انگلی اٹھائے, پھر آپ کس جرت کے ساتھ دوسروں کی عزتوں کو, ان کی عزت اور ان کے آداب اور ان کے اخلاق, ان کی زندگیوں کو نیلام کرتے ہو. اگر کوئی آدمی اپنی والدہ کے بارے میں سنے کہ چوراہے میں کوئی ان کی عزت پہ تہمت لگائے, کون آدمی اسے برداشت کرے گا؟ پھر کیوں دوسروں کی عورتوں کی عزتوں پہ تہمت لگاتے ہو؟ پھر کیوں دوسروں پہ الزام تراشی کرتے ہو؟ آپ کی عزت محترم ہے, دوسروں کی عزت محترم نہیں ہے. اس وجہ سے شریعت نے کہا جو آدمی دوسروں کے عیبوں کو چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب کو چھپاتا ہے. اس لیے کہ ہمارے اندر کمی ہے, کمزوری ہے, اسے نشر کیا جائے پھر سماج میں تباہی ہوگی. اس وجہ سے عزتوں کا خیال کرو. کسی کی عزت پر انگلی اٹھانا, اسے داغدار کرنا اللہ کے پاس بہت بڑی مسئولیت ہے, بہت بڑی پرسش ہوگی. اس وجہ سے قرآن کہتا ہے اگر کوئی آدمی کسی پر زنا کا الزام لگا دے کہ اس عورت نے برائی کی, اس مرد نے برائی کی, 4 گواہ نہیں پیش کرتا ہے, اللہ کہتا ہے اسے 80 کوڑے مارے جانا چاہیے. 80 کوڑے. علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہو, اگر اور 3 لوگ اس کے ساتھ شریک نہیں, اس کا منہ کھولنا حرام ہے, اور اگر وہ منہ کھولتا ہے اسے جھوٹا کہا جائے گا اور اس پر کوڑے برسائے جائیں گے تاکہ لوگوں کی عزتوں کی حفاظت ہو. اکیلا آدمی لوگوں کے بارے میں گواہی دے کہ ہاں میں نے اس کو برائی کرتے دیکھا, پھر تو ہر کوئی کہے گا کہ میں نے فلاں کو دیکھا, فلاں کو دیکھا. شریعت نے ایسی سختی کی ہے 4 گواہ ہوں جو گواہی دیں کہ اس نے کسی کو بری حالت میں دیکھا ہو. اس طرح سے گواہی قبول کی جاتی ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل کر کے پیغام دیا. کیا آیت ہے؟ علماء کہتے ہیں
قرآن نے ایسا اسلوب اختیار کیا ہے, ایسا سخت اسلوب کہ قرآن کی دیگر کسی بھی آیتوں میں ایسا اسلوب اللہ نے اختیار نہیں کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ان الذین جاؤ بالافک, جو لوگ افک لے کر کے آئے. افک کیا ہے؟ سب سے بڑا جھوٹ. جنہوں نے ام المؤمنین پہ تہمت لگائی سب سے بڑا جھوٹ ہے. قرآن نے شروعات ہی کی کہ وہ ام المؤمنین پہ جو کہا گیا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے لولا اذ سمعتموہ, جب تم نے سنا تو پھر لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ کیوں اچھا گمان نہیں کیا؟ آپ اپنے بارے میں چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں, اچھا بولیں, پھر دوسروں کے بارے میں اچھا کیوں نہیں سوچا؟ اللہ کہتا ہے جب تمہیں خبر پہنچی تو تمہیں اچھا گمان کرنا چاہیے تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اور یہ کہنا چاہیے تھا ھذا افک مبین, یہ تو کھلا ہوا جھوٹ ہے. کسی بھی مومن کی عزت کے خلاف منہ کھولا جائے, مومن کو دو چیزیں کرنا چاہیے, ایک اچھا گمان رکھے اور سامنے والے سے کہے کہ تم نے کھلا جھوٹ بولا ہے. فوراً اس کی بات کو رد کر دینا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ بات دلوں میں پیوست ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اگر تم 4 گواہ نہیں لاتے ہو فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ, یہی لوگ اللہ کے پاس جھوٹے ہیں. قرآن نے کہتا ایک نے دیکھا ہے, 2 نے دیکھا ہے, ہو سکتا ہے دیکھا ہو انہوں نے, اگر 4 لوگوں نے نہیں دیکھا, گواہی نہیں دی, اللہ کہتا ہے وہ جھوٹے ہیں. اس پر پردہ ڈال دیا جائے, ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی, لیکن سماج میں ان پر انگلی نہیں اٹھائی جائے گی, ان کی عزت کو نیلام نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کے پاس عزتوں کا مقام ہے, انسان کی عزت نفس کا خیال ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اس گناہ کی وجہ سے بہت بڑا عذاب تمہیں مل سکتا تھا. اللہ کہتا ہے لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, یہ معمولی چیز ہے. کوئی آدمی کہہ دے کہ فلاں آدمی بدکار ہے, فلاں عورت بدکار ہے, اللہ کہتا ہے میرا فضل نہ ہو تو اس جملے پر بہت سخت عذاب تمہارے اوپر آ سکتا ہے. یہ عذاب الہی کو دعوت دینا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے اپنی زبانوں پر آسانی سے یہ بات کہی تحسبونہ حینا, تم اسے معمولی سمجھتے ہو, وہو عند اللہ عظیم, یہ اللہ کے پاس بہت بڑی بات ہے. کسی بھی انسان کی عزت کو نیلام کرنا آپ کے پاس چھوٹی چیز ہے. اللہ کہتا ہے وہو عند اللہ عظیم, یہ اللہ کے پاس بہت بڑی بات ہے. اس لیے اس واقعے افک سے اہل علم کہتے ہیں پہلی بات جو سب سے اہم ہے, کسی بھی خبر پر آدمی کو فوراً رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہیے, تصدیق نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پر انسانوں کی عزتوں کے حوالے سے جلد بازی کر کے اپنی زبان کو نہیں کھولنا چاہیے. نمبر 2, لوگوں سے اچھا گمان رکھنا چاہیے اور ایسی تہمت بازی سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. نمبر 3, منافقین اہل شر اس کردار سے دور رہنا چاہیے کہ سماج میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی فتنہ ہو, جن کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی غلط واقعہ پیش آئے. یہ اہل نفاق کا طریقہ ہے. اہل ایمان چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے دین میں باقی رہے, زیادہ عبادت کرے, اچھے کام کرے. اہل نفاق کا رویہ اس کے خلاف ہوتا ہے, وہ ایسی چیزوں کے انتظار میں ہوتے ہیں تاکہ اسے نشر کیا جائے. اس وجہ سے علماء کہتے ہیں اگر کسی کی تعریف آپ کے سامنے کی جائے آپ نارمل ریاکشن دیں, وہ بہت اچھا آدمی ہے, آپ خاموش رہتے ہیں. لیکن کوئی آدمی آپ سے کہے آپ کو معلوم ہے اس کے گھر میں کیا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ اس کی اولاد میں کیا ہے, اگر آپ کان دھرتے ہیں تو پھر آپ کا کردار حقیقی مومن کا کردار نہیں ہے. آپ تعریف سن کر آگے بڑھ کر اس کی تعریف کریں, اس کے حق میں دعا کریں. برائی سن کر آپ توجہ دیں, دلچسپی دکھائیں, مزید اس کے اخبار کو ٹٹول کر معلوم کرنے کی کوشش کریں, یہ مومن کا کردار نہیں ہے. اس وجہ سے حضرت اسامہ بن زید نے کہا کہ میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا. بلکہ بخاری کی حدیث ہے ابو ایوب انصاری جنہوں نے رسول کی میزبانی کی مدینہ میں, ان تک بھی خبر پہنچی. حضرت ابو ایوب نے کھل کر کے کہا یہ تو تہمت ہے, یہ تو تہمت ہے. اور ابو بکر صدیق کے بارے میں ہے جب تک اللہ کی طرف سے برات نہیں آئی ایک لفظ انہوں نے نہیں ادا کیا ہے. سارے صحابہ خاموش رہے, کسی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. علماء کہتے ہیں مومن کا کردار ہے ایسے موقعوں پر اہل ایمان زبان نہیں کھولتے ہیں. لوگوں کی عزتوں سے جن کا تعلق ہے, کردار سے تعلق ہے, اخلاق سے تعلق ہے, اس پہ وہ کبھی زبان نہیں کھولتے ہیں, جلد بازی نہیں کرتے ہیں. لہٰذا ایک کردار اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اسباق ہم نے حاصل کی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.